بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اسپیشل ڈے پر میں کچھ ایمان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور ایمان کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی ہمیں خود میسر نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذات ہے جس کی دسترس میں پوری کائنات ہے، یہ اس نے عطا کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس زندگی کو اس کی مرضی اور منشا کے بغیر گزارتا ہے تو وہ ہلاک ہے، اور کوئی شخص اگر اس زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اب اس بات پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان میں جو مسلمانوں کے معاملات ہیں، جو پاکستانی مسلمان ہیں اور جو پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، ان کے حالات و واقعات پر غور کریں تو ان کا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ لیکن جو ان کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، اور وہ کس لحاظ سے خراب ہیں کہ انہوں نے صریحاً اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ جس طرح کی وہ زندگی گزارے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں ہے۔ ایمان لانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارے، بلکہ ایمان کا یہی مطلب ہے کہ اب میری جو نکیل ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف چاہے اس کو موڑ دے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی جو اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ وہ صرف اور صرف اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق گزارتا ہے۔ اگر میں اس پیراہے میں پاکستان کے معاملات کو دیکھوں، اپنے جتنے بھی سرکاری معاملات ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ نیم سرکاری معاملات ہیں یا نجی معاملات ہیں، ان کو دیکھوں تو اگر آپ تمام لوگ بھی اپنی زندگیوں کا احاطہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے سارے کے سارے معاملات ہلاکت والے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایمان آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ایک بات کو تسلیم کر لیں۔ فرض کریں میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور میں مکر جاؤں اور میں کہوں کہ نہیں میرے پاس 10 روپے نہیں ہیں، تو کیا یہ ایمان ہے؟ اگر آپ اپنی زندگیوں کا احاطہ کریں تو کیا آپ کو ایسا نظر نہیں آتا؟ ایک طرف ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کہتی ہے سود کے معاملات میں ڈیل نہ کرو، جبکہ ہمارے پورے ملک کا نظام سود پر چل رہا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کہتی ہے کہ رزق حلال کماؤ، جبکہ ہم دوسری طرف رزق حرام کما رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے یہ بات کہتی ہے اپنی زندگی سادگی سے ایمانداری سے گزارو، اور جو تھوڑا میں نے دیا ہوا ہے اسی میں گزارا کروں، جبکہ دوسری طرف ہمیں لگجیس لائف چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی عزت بھی بیچنی پڑے، اپنی مال اولاد جان بھی بیچنی پڑے، تو ہم عیش و عشرت کی زندگی کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں ذرا اپنے جو ہے نا وہ ملک کے حالات، کیا ہمیں آئی ایم ایف سے سود پر قرضہ لینے کی ضرورت ہے؟ اگر ہمیں آئی ایم ایف قرضہ نہیں دیتا تو کیا ہم مر جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قدرت نہیں رکھتی کہ تمام پاکستانیوں کو رزق عطا کرے؟ اگر پوری دنیا ہم سے کٹ آف ہو جاتی ہے تو کیا خیال ہے کہ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے اور آپ صریحاً ہلاکت میں ہیں۔ یہ آپ کے معاملات کبھی بھی آپ کے لیے جنت کو خرید نہیں سکیں گے۔ آپ آج اپنے نوجوانوں کا حال دیکھیں۔ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو یقین مانیں آج ہمارا نوجوان سوائے خواتین کے ساتھ جو ہے نا ناجائز تعلق بنانا چاہتا ہے، تو کیا یہ ایمان ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فحشی کو بہت زیادہ برا سمجھتا ہے اور اس سے دور رہنے کی جو ہے نا وہ تلقین کرتا ہے، جبکہ ہم سارے کے سارے جو معاملات ہیں
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف کر رہے ہیں، پھر بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس ہلاکت سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور یہ اللہ نے آپ کو ایک ہی مرتبہ دینی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عذاب دے گی تو انسان یہ کہے گا، قرآن پاک میں ہے کہ انسان اللہ سے کہے گا، یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی، اب دنیا میں مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی کہ کیا میں نے تمہیں ٹائم نہیں دیا تھا؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ زندگی ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ ملنی ہے، مجھے تو یہ سمجھ آ گئی ہے، اور میں بار بار، آپ نے جب بھی میں نے کوئی آپ سے کلام کیا ہے تو میرے منہ سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے نکلتا ہے۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اللہ کی ذات سے منہ موڑ لوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے منہ موڑنے والا ہلاک ہے۔ اگر آپ اپنے حالات، واقعات، معاملات کو دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کی ذات سے کہیں پہ بھی منہ موڑا ہوا ہے تو آپ ہلاک ہیں۔ یہ جنت میں جانے والے جو ہے نا وہ معاملات نہیں ہیں۔ اور آپ تو میں بعض اوقات اے سی کے بغیر رہ لیتا ہوں۔ میرے پاس بعض اوقات اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو فوری طور پر کہتے ہیں کہ اے سی چلائیں۔ میرے ساتھ کولیگ ہیں، وہ اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چلیں، میرے جیسا بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی نہیں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا، لیکن چلیں مغالگہ رائی سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے شاید میں برداشت کر لوں۔ آپ تو وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ آپ تو ایک اے سی میں 1 منٹ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں ہو سکتا ہے کہ بھوک کے بغیر گزارا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے مجھے زیادہ کھانا نہیں پڑتا، تو آپ تو ایک لمحے کی بھی جو ہے نا وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور مجھے زیادہ دنیا کا لالچ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسے کمانے کا بھی شوق نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے زندگی اس لیے دی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤں، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو ہلاکت سے بچاؤں، اپنی فیملی کو ہلاکت سے بچاؤں۔ آپ تمام لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ خدا را اس فوج کو سمجھائیں، خدا را اس ملک کے عدالتی نظام کو سمجھائیں، خدا را اس ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کو سمجھائیں، خدا را اس ملک کی بیوروکریسی کو سمجھائیں، خدا را اس قوم کے جو ہے نا وہ نوجوانوں کو سمجھائیں، نوجوان بچیوں کو سمجھائیں، عورتوں کو سمجھائیں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ زندگی ایک مرتبہ دی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ زندگی چھین لی، جو آدمی اس دنیا سے مر جاتا ہے اس کو لگ پتہ جاتا ہے، خدا را توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کریں، تجدید ایمان کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، خدا را اپنے آپ کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں، ہلاک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔